السلام علیکم دوستوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور وہاں سو گئے۔ تو 300 سال سے زائد عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد غصہ ہوا اور اپنے غیظ و غضب میں یہ حکم دے ڈالا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کے لیے قبر بن جائے۔ کچھ دنوں بعد جب دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدل گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 38 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن پر انکار کرنے لگے تھے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بیدروس بہت غم میں ڈوب گیا اور اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور اس دیوار کو گرانا شروع کر دیا۔ دیوار گرتے ہی یہ چرواہا انتہائی ہیبت اور دہشت کے عالم میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نمازیں بھی ادا کی۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ سامان لے آؤ اور خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار کی طرف گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ الہی آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا۔ پھر یہ ایک دکان میں گئے اور دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ نکال کر دکاندار کو دیا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ روپیہ تو 300 سال پرانا ہے، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس ظالم کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، اس کو مرے سینکڑوں برس گزر گئے ہیں اور اب اس نام کا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم اسی کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کے بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کی کثیر تعداد اس غار کی طرف پہنچی۔ اصحاب کہف یملیخا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یملیخا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل ان لوگوں نے سنا تو وہ سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے یہاں پہنچ چکی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس اصحاب کہف سے ملے تو انہیں اپنی قوم کی حالت سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف نے لوگوں کو سلام کہا اور غار کے اندر واپس چلے گئے اور دوبارہ سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ایسا روگ
लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी के ये मजाल नहीं कि गार के मुंह की तरफ जा सकता हो। इस तरह असहाब कहफ के लाशों की हिफाजत का सामान अल्लाह ने खुद कर दिया। फिर बादशाह बैदरोस ने गार के मुंह पर एक मस्जिद भी तामीर कराई। नाजरीन, ये गार मौजूदा उर्दन में वाक़ है। इस गार को मौजूदा शक्ल 1926 में दी गई। इसके साथ अहले रोम की तामीर करदा मस्जिद के खंडरात भी आज तक मौजूद हैं, जो कि असहाब कहफ की इज्जत में तामीर की गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।